کہ ایک آج کی بچی تھی، ماں باپ کے درمیان میں ایک ہی بچی تھی، اچھی ماشاءاللہ سمجھدار دیندار بچی تھی، کچھ بیمار ہوئی، ڈاکٹروں کو بتایا گیا، ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس بچی کو کینسر ہے۔ ماں بالکل ایک دم پریشان، باپ ایک دم پریشان، بچی کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ پریشان ہو رہے بہت، اپنی سٹی میں اپنی جگہ پر یہ ہر جگہ پر انہوں نے رپورٹ کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، ہر جگہ سے یہ ملا، ہوتے ہوتے اسے رپورٹ بمبئی بھیجے، بمبئی کے ڈاکٹروں کو بتایا، بمبئی کے ڈاکٹروں نے بھی یہی بتایا کہ اس کو کینسر کا ہے۔ بچی پریشان کہ جب دیکھو تب ماں اور باپ جب بیٹھے ہو رو رہے ہو اور یہ جب پہنچ جاتی ہے تو دونوں اپنے آنسو کو صاف کر دیتے ہیں۔ میں کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا کچھ بھی نہیں۔ ابو سے پوچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پریشان بچی۔ ایک دن بہت زیادہ دن ہو گئے، آخر تو اس نے اڑ گئی اپنی بات پر اور اپنے ماں باپ سے پوچھا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ماموں آتے ہیں تو وہ پریشان، چچا آتے ہیں تو وہ پریشان، آپ دونوں کو دیکھتی ہو تو جب دیکھو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کا کوئی نہیں بیٹا، ان کا نہیں، اب ٹالیے مت، میری عمر بھی بڑی ہو چکی ہے، میں بھی کچھ سمجھتی ہوں، کچھ بتائیے کیا ہے مسئلہ؟ اب اس کی ماں نے کہا بیٹا گھبرانا مت، وہ تو علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بتائیے تو صحیح کیا ہے، بیمار کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی ایک دم گھبراتے ہوئے کہا بیٹی ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے کینسر ہے۔ جہاں اس بچی نے یہ سنا، اس کے سننے کے ساتھ ہی بچے نے کہا دیکھیے امی اور ابو ایک بات سنیے، مطمئن رہیے، مجھے کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، کینسر مجھے نہیں ہو سکتا، اور اتنا یقین سے کسی حال میں بھی نہیں، یہ سارے رپورٹ غلط ہے، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بولو بیٹی ہے یہ مسئلہ، تم گھبراؤ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر دوبارہ اوپر جائیے، سارے رپورٹ کرائیے، مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتی، لیکن مجھے کینسر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ تو بچے ہمت کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ چچا ماموں سب جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد میں رپورٹ بتانی شروع کر دی، اور اوپر گئے، اب اوپر سے رپورٹ آنی شروع ہوئی، ہاں وہ ذرا کینسر کا شبہ ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں آیا کہ نہیں اس کو کینسر نہیں ہے۔ لوگ تو کیا بات ہے، اور سب کا متفقہ رپورٹ آ گیا کہ اس بچی کو کینسر نہیں۔ خیر اور دوسرے امراض جو تھے اس کا علاج کیا، بچی چلتی پھرتی اپنا کام میں لگ گئی، یہ ہو گیا۔ ایک دن اس کے رشتہ دار سب جمع ہو گئے تو اس بچی کو لے کر بیٹھے، تو بیٹی ایک بات ہمیں تجھ سے پوچھنی ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم تو کئی مہینوں سے پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بات تجھے کہی تو تو نے بیٹا ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے، کینسر نہیں ہو سکتا، یہ تو نے کس بنیاد پر کہا؟ ہائے ہائے۔ تو اس بچے نے کہا سنو، میں ڈاکٹر کی بات کو سچ مانوں یا اللہ کے نبی کی بات کو سچ مانوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بات سچ۔ کہ ایک حدیث پاک میں نے ایک دعا پڑھی تھی کہ آدمی کسی مریض کو دیکھے یا کسی مبتلا حال کو، پریشان حال کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس پریشانی میں اور اس بیماری میں اللہ اسے مبتلا نہیں کریں گے۔ اور وہ دعا میں نے 3 کینسر کے مریضوں پر پڑھ لی ہے، مجھے برابر یاد ہے، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ روز مرہ کی دعاؤں میں ہے۔ اب کیا ہے کہ کسی پریشان حال کو دیکھو، پھر آپ میرے پیچھے پڑ جاؤ گے، مجھ سے وہ دعا بتاؤ، میں بتا دوں کہ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی پریشان حال کو دیکھا اور پڑھ لی دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو دل کے یقین کے ساتھ پڑھی تو اس پریشانی میں اور اس بیماری میں اللہ اس پڑھنے والے کو مبتلا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی دعائیں ہیں، یہ قلعے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہم مشق کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، وضو کرتے ہوئے دعا، وضو سے فارغ ہونے کی دعا، یہ ساری دعائیں یاد کر لیتے ہیں،
لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس وقت میں اللہ اس کو یاد رکھنا، وقت پر اس عمل کو یاد رکھنا کہ ہر عمل کی ہر موقع کی دعا اس کے وقت پر پڑھنا، یہ ہے بنیاد۔ یاد کر لینا یقیناً ثواب کی چیز ہے، لیکن ہر موقع کی دعا اس کی مشق کرنی ہوگی، دھیان دینا ہوگا۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میرا کون سا پاؤں اندر جا رہا ہے، میں جوتے نکال رہا ہوں، میرا کون سا پاؤں سے جوتا نکل رہا ہے، اس پر دھیان۔ اس لیے ہر موقع کی دعائیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ نماز پڑھی، اب نماز کے بعد کی دعائیں کیا ہے کہ جہاں امام نے سلام پھیرا، اب سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اور یہ ہمارے معمول میں آ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر عمل کے وقت کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ صبح ہو گئی، گھر سے نکلے، اب دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جانتے ہو کتنی بڑی چیز ہے، ہم نے یاد تو کر لی، لیکن گھر سے نکلتے وقت میں ہمارا یہ معمول بن جائے کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ ہے جو فوراً اس کا جواب دیتا ہے، ہدیت و وقیت و کفیت، تو منزل مقصود کو پہنچ گیا اور تجھے بچا لیا گیا اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے۔ کتنی جاندار چیزیں ہیں، اور ہم سال ہر سال سے الحمدللہ دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو قدم قدم پر اللہ کی ذات سے وہ تعلق بنے کہ گھر سے نکلے، قدم نکالنے سے پہلے فوراً دعا یاد آ جائے، سب یہ دعا